غضب ہو، غریزہ شہوت ہو، غریزہ مثلاً جو ہے خدا جوئی جستجو کے جو بھی غریزہ ہو، کوئی بھی غریزہ بے فائدہ نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. ان کا کردار اساسی ہوتا ہے انسان کی شخصیت کی ساخت و ساز میں، شخصیت کو بنانے میں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ان کی صحیح طور پر رہنمائی ہو. اگر ان کی درست رہنمائی نہ ہو تو انسان کی شخصیت کو بگاڑ دیتے ہیں یہ لوگ، یہ سرکش ہو جاتے ہیں اور انسان کو بھی سرکش بنا دیتے ہیں. اگر ان غرائز کی تعدیل نہ ہو، اگر انہیں حد وسط میں نہ رکھا جائے کہ مفید ہے، اگر انہیں کنٹرول نہ کیا جائے تو انسان کے لیے بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے، جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. چونکہ انسان کسی کی جان لینا چاہتا ہے، ممکن ہے کہ خود اس کی جان لے لی جائے. یہ غریزہ مثلا غریزہ غضب میں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور شیطان کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے جو کہ بے لگام ہے، تو وہ جہاں چاہے انسان کو لے جاتا ہے. تو اپنی جان بھی خطرے میں ہے، دوسروں کے لیے بھی خطرہ ہے، اور کبھی تو خاندان کے لیے، کبھی ملک کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. کبھی ایک ملک کو تباہ کر، ایک انسان کا غصہ تباہ کر دیتا ہے. جی ہاں، ابھی مثلا ایک جو ہے پائلٹ اگر پاگل ہو جائے پورے جہاز کو تباہ کر دے گا. وہ پائلٹ اگر جنگی پائلٹ ہو تو پھر وہ بم وغیرہ اٹھا کر جہاز کو اڑائے گا، کسی ملک پہ گرا دے گا. کیا کرے گا وہ؟ ممکن ہے وہ ایٹم بم اٹھا کے جائے ہیروشیما جیسے شہر کو نابود کر دے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایک بندے کا غصہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ پاگل ہو سکتا ہے، نسلوں کو تباہ کر سکتا ہے. ابھی جس طرح مثلا بعض ممالک میں جو ہے تاحیات حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، بلکہ خاندانی ہے. اب وہ خاندان اس کی بنیاد اگر جو ہے غلط طریقے سے پڑی، اب وہ نسل در نسل ان کا خاندان اسی غلط طریقے پہ حکومت کرتے جاتے ہیں اور نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. یعنی یہ کہ انسان کے اندر جو غرائز موجود ہیں، اگر ان کی رہنمائی نہ کی جائے، اگر ان کی تعدیل نہ کی جائے، اگر ان کی جو ہدایت نہ کی جائے تو خطرناک ہو سکتا ہے. اب بطور مثال چند غریزوں کو ہم یہاں پہ صاحب کتاب بیان فرمانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تمایلات جنسی، یہ غریزہ جنسی انسان کے اندر موجود ہے، اور یہ غریزہ سرکش ہے، مرز نشناس ہے. یہ کسی بھی حد میں رہنے والا نہیں ہے، یہ بے حد و حساب آگے بڑھنا چاہتا ہے، طغیانگر بھی ہے، مخصوصاً جوانی کے ایام میں. جن ایام سے آپ لوگ گزر رہے ہیں، یہ ایام آپ لوگوں کے لیے بدترین امتحان یہی غریزہ جنسی ہے. آپ لوگوں کی بدترین امتحان یہی ہے. آپ لوگوں کا بننا بگڑنا اسی سے وابستہ ہے. اور اس دوران کو، دوران جوانی کو، دوران بحران غریزہ جنسی ہے. یہ طغیانی آ جاتی ہے اس میں، جس طرح دریا میں طغیانی آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، دریا بھر جاتا ہے، دریا میں طغیانی آ جاتی ہے، شہر کے شہر، گاؤں کو تباہ کر دیتا ہے. یہ غریزہ، یہ انکار ناپذیر ہے. کوئی بھی، چاہے اس کے سر پہ امامہ ہو یا نہ ہو، یہ غریزہ سب کے پاس ہے اور سب کو تباہ کر دیتا ہے. اور بعض تو مثلا دین کے لبادے میں مثلا دوسری تیسری شادیوں کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے، ورنہ ایک کافی ہے. کس لیے جاتے ہیں؟ اسی لیے تو جاتے ہیں. بہرحال یہ انسان کو جو ہے سرکش ہوا و ہوس میں مبتلا کر دے. یہ غریزہ یہ حیوانی، یہ اسے ہوس بازی میں لگا دیتا ہے، شہوت رانی میں لگا دیتا ہے، بے بندوباری ہے، اسے ہمیشہ اس چیز کی دعوت ہے، ادھر چلو ادھر چلو. اب بعض لوگوں کا کام یہی ہو جاتا ہے، صبح نکلو تو شام تک یہی ہے کہ دیکھو کدھر جانا ہے، کہ کس کو دیکھنا ہے، کس کو چھیڑنا ہے. یہ لوگوں نے مثلا دنیا ایسا ہے تو
یورپ میں اخلاقی ماحول کس لیے خراب ہے؟ اس لیے کہ بے بندوباری ہے، جسے چاہے اٹھا لو، جسے چاہے لے جاؤ، آزاد ہے۔ جب آزاد ہیں تو فتنہ و فساد۔ تو لہٰذا یہ انسان کو ہمیشہ شہوت رانی کی دعوت دے دیتا ہے، یہ غریزہ اسے ہمیشہ ہوس بازی کی دعوت دیتا ہے۔ اگر انسان اس غریزے کو، اس تمایل میل جنسی کو، اس غریزہ جنسی کو اگر عقل کی طاقت سے کنٹرول نہ کرے، اسے مہار نہ دے، لگام نہ دے، اور ایمان کی طاقت سے اگر اس پر غالب نہ آ جائے، اور اس کی توانائی کو، اس کی قدرت کو اگر رام نہ کرے، تو پھر یہ انسان کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ تو معنوی لحاظ سے اس قدر یہ انسان جس نے اپنے غریزہ جنسی کو کنٹرول نہ کیا جو ہے، معنوی اعتبار سے اس قدر یہ گر جاتا ہے کہ حیوانات سے بھی پستر ہو جاتا ہے۔ یعنی گدھا اس سے بہتر ہے، کئی لحاظ سے بہتر ہے گدھا، گھوڑا اس سے بہتر ہو جاتا ہے، بندر اس سے بہتر ہے، حتیٰ کتے اس سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو غریزہ جنسی اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے اور یہ ہوس بازی میں آ جائے، کتوں میں تو اتنی بے عفتی نہیں ہوتی جتنا یہ ان میں ہوتی ہے، گدھوں میں اتنی بے حیائی نہیں ہوتی ہے جتنی اس میں ہوتی ہے۔ یہ تو پھیلاتا ہے بے حیائی کو انسان ہونے کے ناطے۔ بہرحال تو ایسا ہوتا ہے، اس قدر وہ گر جاتا ہے کہ انسان دوسرے مخلوقات خدا مثلا جو ہیں فرشتگان و حیوانات، انسان اس طرح نہیں ہے، انسان کے خاص مقام ہے، نہ فرشتہ ہے نہ حیوان، یہ ایک تیسری مخلوق ہے کہ اسے اپنی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ فرشتوں کو بنایا خدا نے، جیسا بنایا ویسا ہی ہے، ان کا آگے کوئی کام نہیں ہے۔ اب وہ فرشتوں کو ہم روبوٹ کہہ سکتے ہیں، روبوٹ یعنی بے اختیار ہے، ان کو آگے کا اختیار دیا ہی نہیں ہے، ان کی آزمائش نہیں ہوتی، انہیں بنایا جس کام کے لیے بنا وہی انہوں نے کرنا ہے۔ لا یعصون قرآن میں کہ وہ لوگ نافرمانی نہیں کرتے، چونکہ صرف عقل دیا ہے اور عقل کے مطابق انہوں نے خدا کی اطاعت کرنی ہے۔ خطا حیوانات کو صرف غریزہ جنسی اور غریزہ حیوانی دیا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں، عقل نہیں ہے، وہ بھی معرض امتحان میں نہیں ہے، ان سے جو انسانوں کی طرح ان کو خدا نے ذمہ داریاں نہیں دی ہے۔ انسان کو عقل بھی دی ہے، شہوت بھی دی ہے، اور دے کر کہا کہ تمہیں آزمانا ہے ہم نے۔ جی ہاں، تو ہم نہ فرشتوں کی طرح ہے انسان، کہ نہ حیوانات کی طرح ہے۔ خداوند متعال نے فرشتوں کو صرف عقل دی ہے۔ حضرت آقا امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ خص الملک بالعقل، خدا نے مخصوص کر دیا ہے فرشتوں کو عقل سے، عقل دی ہے۔ اب عقل دی ہے تو آگے جب حیوانی غرائز نہیں ہے تو نہ گناہ کرتا ہے نہ نافرمانی کرتا ہے۔ خص الملک بالعقل دون الشہوہ، خدا نے انہیں شہوت نہیں دی ہے، اور والغضب، غضب بھی نہیں دی ہے۔ وخص الحیوانات بہما دونہ، خداوند متعال نے حیوانات کو جو ہے شہوت و غضب دیا ہے، عقل کے علاوہ عقل نہیں دی ہے۔ وشرف الانسان باعطاء الجمیع، لیکن انسان کو مشرف فرمایا خداوند متعال نے، معزز فرمایا، انسان کو دونوں چیزیں عطا کی ہیں، شہوت و غضب بھی، عقل بھی، دونوں دی ہے اسے۔ فَإِن قادت شہوته وغضبه لعقله صار افضل من الملائکہ، اگر انسان کی شہوت و غضب پر عقل غالب آ جائے، یعنی عقل کی فرمان برداری میں رہے، تو پھر یہ لوگ تو انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے۔
اگر شہوت و غضب تحت فرمان عقل قرار پائے، یعنی جو عقل حکم دے شہوت و غضب وہی کام کرے تو پھر وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. صار افضل من الملائکہ لوصولہ الی ہذہ المرتبہ، اور اس مرتبے پر انسان پہنچ جاتا ہے، فرشتوں سے بالاتر مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے. لوصول الی ہذہ المرتبہ مع وجود المنازع، یہ اس لیے کہ خداوند متعال نے انسان میں جو ہے متضاد چیزیں رکھ دی ہیں، ان دونوں میں جھگڑا ہے. فرشتوں سے کیوں آگے چلا گیا؟ اس لیے کہ خداوند متعال نے منازع رکھا انسان کے اندر کہ شہوت و غضب ہے وہ عقل کا مقابلہ، عقل ان کے مقابلے میں. تو اس جنگ میں انسان نے عقل کو جتایا، شہوت و غضب کو مغلوب کیا، اس وجہ سے فرشتوں سے افضل ہے. لوصول الى هذه المرتبہ مع وجود المنازع والملائکۃ لیس لهم المزاحم، فرشتے کیوں خدا متعال کی اطاعت کرتے؟ اس لیے کہ مزاحم نہیں ہے، کوئی اندر سے اسے گمراہ کرنے والا کوئی غریزہ نہیں ہے، شہوت و غضب نہیں ہے، تمایل جنسی نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، تو بس اطاعت ہی کرتے جا رہے ہیں. لیکن انسان شہوت و غضب کے باوجود خدا کی اطاعت کی تو فرشتوں سے افضل ہے. اور لہذا یہ فرشتوں سے بالاتر ہو سکتے ہیں. اور اگر اس کے حدیث کا تتمہ شاید اس طرح سے ہے کہ اگر انسان کی شہوت و غضب عقل پر غالب آ جائے تو حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ حیوانات کے پاس تو عقل نہ تھی، انہوں نے جو بھی شہوت و غضب دیا اسی کے مطابق کام کیا، تو کوئی غلطی نہ کی انہوں نے. انسان تمہارے پاس عقل تھی، اپنی عقل جو کہ پیغمبر درونی ہے، اس کے باوجود تم نے جو ہے غلط کام کیا تو حیوانات سے بھی پستر ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے ایک حدیث ہے، آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عن عبداللہ بن سنان قال سألت ابا عبداللہ، عبداللہ بن سنان کہتے ہیں میں نے آقا امام صادق علیہ السلام سے پوچھا الملائکۃ افضل ام بنو آدم، کیا فرشتے افضل ہیں یا بنی آدم افضل ہے، یعنی انسان افضل ہے یا فرشتے؟ فقال قال امیر المؤمنین، تو آقا امام صادق نے آقا امام المؤمنین کا حوالہ دیا علی بن ابی طالب سے، ان اللہ عز وجل رکب فی الملائکۃ عقلا بلا شہوہ، خداوند متعال نے فرشتے کو مرکب کیا ہے عقل کے ساتھ، ترکیب دیا ہے شہوت کے بغیر. ورکب فی البہائم شہوۃ بلا عقل، اور جو ہے حیوانات کو بنایا خدا متعال نے شہوت کے ساتھ، اور جو ہے شہوت رکھا اور عقل کے بغیر بنایا ہے. ورکب فی بنی آدم کلیہما، بنی آدم میں دونوں رکھا ہے، عقل بھی شہوت بھی، شہوت یعنی خواہشات، تمام خواہشات. فمن غلب عقلہ شہوتا، اب جس انسان کی عقل غالب آ جائے اس کی خواہشات پر، خواہشات نفسانی پر، تمام خواہشات اس پر غالب آ جائے، فہو خیر من الملائکہ، وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. ومن غلبت شہوتہ عقلہ، اگر کسی کے خواہشات اس کی عقل پر غالب آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فہو شر من البہائم، وہ حیوانات سے بدتر ہے. یہ تمایل جنسی اگر اس کو قابو میں نہ رکھا جائے، اگر اسے لگام نہ دیا جائے، اگر اس کی ہدایت نہ کی جائے تو یہ طغیانگر ہے اور انسان کو حیوانات سے بدتر بنا دیتا ہے. یعنی کہ حیوانات سے بدتر جب وضاحت کریں گے تو انسان پہ تھوڑا سا اثر ہوتا ہے، یعنی گدھے سے بھی بدتر، گھوڑے سے بھی بدتر، خچر سے بھی بدتر ہے، بندر سے بھی بدتر ہے، یعنی کتے بلی سب سے بدتر ہو جائے، چوہوں سے بھی بدتر ہو جائے، تمام حیوانات سے بدتر ہو جائے گا. اتنی شہوت رانی تو حیوانات میں نہیں ہے. بعض حیوانات کا تو ان کی تو سال میں ٹائمنگ ہوتی ہے، موسم ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ لوگ اصلاً جو ہے جنسی تمایلات رکھتے ہی نہیں ہیں، اپنے موسم میں ہی شادیاں کرتے ہیں. انسان کے لیے تو کوئی موسم نہیں ہے، سردی گرمی 4 موسم میں، 4 سیزن ہے انسان، 4 سیزن تمایل جنسی میں 4 سیزن ہے انسان ہمیشہ کے بس. جی ہاں، سردیوں میں بھی آپ بازی، گرمیوں میں بھی آپ بازی ہے، خزان میں بھی، بہار میں بھی. یہ انسان یعنی یہ جو بے لگام ہے انسان، ہمیشہ اسی طرح سے موقع نہیں ہے نا. سردیوں میں بھی شادیاں ہو رہی ہے، گرمیوں میں بھی شادیاں ہو رہی ہے. اب جب شادیاں ہوگی تو ظاہر ہے نہانا تو پڑے گا.
اب بازی تو کریں گے ظاہر. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ در حدیث آمد کی یزدان مجید خلق عالم را 3 گنا آفرید. حدیث میں آیا کہ خدا متعال نے جو کائنات کو 3 طرح سے مثلا پیدا کیا. یک گروہ را جمله عقل و علم وجود ان فرشتہ است و نداند جز سجود. ایک گروہ کو خدا متعال نے عقل و علم وجود دیا ہوا ہے اور کچھ نہیں. اب وہ فرشتے ہیں کہ ہمیشہ خدا متعال کی اطاعت و بندگی اور سجدے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. نیز اندر عنصر حرص و ہوا، ان کے اندر ان کے عناصر میں حرص و حواس نہیں ہے، خواہشات نہیں ہے. ان میں نور مطلق زندہ از عشق خدا، وہ نور خدا سے ہمیشہ عشق الہی میں ہمیشہ سرشار ہے وہ لوگ، چونکہ صرف عقل ہے. یک گروہ ہے دیگر از دانش تو ہی، ایک گروہ کو خدا نے علم نہیں دیا ہے. ہم جو حیوان از علف در فروہی، اور وہ لوگ کیا حیوانات کی طرح ہیں جس طرح چارہ مارا گھاس ماس کھا کے موٹا تازہ ہو جاتے، فربا یا فربا ہو جاتے ہیں. فربہی او نبی نہ جز کے استبل علی، اسے استبل اور گھاس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. شتر در خواب بینت، کیا بس پتہ نہیں کیا بدانہ، اس کو کیا ذہن میں، حیوانات ہے اس کو سارا اپنے گھاس پانی چراگاہ یہی اس کے ذہن میں آتا ہے ہمیشہ. بہرحال ایک یہ ہے اسے استبل کہاں سونا ہے کہاں پہ کھانا ہے، اس کے علاوہ اسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے. از شقاوت غافل است از شرف، اسے سعادت و شقاوت سے سروکار نہیں ہے. بھائی یہ کیا سعادت مندی و خوشبختی و بدبختی کیا چیز ہے، ہم وہی ہے جو ہے، ختم. یہ اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، یہ اگر بد ہے تو بد. ان سوم ہست آدمی زاد و بشر، تیسرا گروہ آدمی زاد و بشر ہے. از فرشتہ نیم و از نیمش زی خر، آدھا فرشتہ آدھا گدھا، یعنی حیوان، مثلا حیوان کی مثال دی ہے انہوں نے. نیم خر خود مائل سلفی بود، وہ جو آدھا خر ہے انسان کا، یہ انہوں نے لکھا، میں نے نہیں لکھا. یہ جو آدھا خر ہے یہ جو ہے سلفی ہے، پستی کی طرف اس کو لے جاتا ہے. نیم دیگر ماہر علوی بود، وہ جو آدھا فرشتوں کے انسان کو بالا. اب یہ کشمکش ہے، رسہ کشی تو دیکھا ہوگا مقابلوں میں، ایک بیچارہ رسی ہے، انسان وہ رسی ہے. وہ جو حیوانات والا ہے وہ انسان کو نیچے کھینچتا ہے، اور وہ جو فرشتے والے جنبہ ہے اسے اوپر کھینچتا ہے. اب انسان بیچارہ ہے، اب یہ انسان وہاں فیصلہ کرتا ہے میں نے اس طرف جانا ہے اس طرف جانا ہے. تو یہ ہے انسان کے اندر جنگ ابدی، ہمیشہ کے لیے انسان میں یہ جنگ ہے، اور انسان خود لڑتا ہے. جس طرف کو بھی جتانا ہے اس کی مرضی ہے. طرف خریت کو جتانا ہے، طرف ملائکہ کو اس کی مرضی ہے. تو اسی طرح سے آگے انشاءاللہ العزیز پھر ابھی زیادہ ہوگا. ثروت مندی ایک اور غریزہ انسان کے اندر، ایک بہت برا غریزہ، یعنی اگر اس کی تعدیل نہ کی جائے. انسان ثروت پرستی میں، پھر یہ ہمارے جو ہیں مختلف ممالک کے بڑوں کو دیکھیں کس قدر آگے جاتے ثروت مندی میں. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپسیٹ ہے، کیونکہ اس کو خزانے سے ہٹایا ہے، بس اتنی بات. ورنہ اس کی 4 نسلیں کھا کے بھی بچ جائے، اس قدر تو ہے. تمام دنیا گھوم سکتے ہیں، کہیں بھی شادی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کھا سکتے ہیں، اور کیا چاہیے. پھر بھی کیوں اپسیٹ ہے؟ پھر بھی کہتے ہیں جیل جائیں گے لیکن خزانہ ہاتھ سے نہیں جائے. یعنی یہ حرص و حوث، انہیں لذت نہیں آتی کبھی بھی، وہ ہم سے زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں. کیونکہ یار اس ثروت کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا. وہ جو ابھی قومی خزانہ ہے کہ وہ تو ہر روز بڑھتا جا رہا ہے، وہ کس کے ہاتھ میں جائے گا، اس کی فکر میں وہ، اس لیے انہیں نیند نہیں آتی ہے، پریشان رہتے ہیں. یعنی یہ وہی غریزہ جو ہے ثروت پرستی، ثروت پسندی، مثلا یہ اس کا ہے. یہ پھر کل عرض کریں گے انشاءاللہ. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.